بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل کے سبق کے اندر ہم نے انٹروڈکشن آف ریویلیشن کے بارے میں پڑھا کہ وحی کا تعارف کیا ہے۔ اس کے اندر ہم نے دو چیزیں پڑھی تھیں۔ پہلی چیز ہم نے پڑھی وحی کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور دوسری چیز ہم نے یہ پڑھی تھی کہ وحی کا مطلب کیا ہے۔ جب آپ ان دو چیزوں کو پہچان چکے ہیں تو آج کے سبق کے اندر ہم وحی نازل ہونے کے طریقوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ آج تک آپ میں سے کئی لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ وحی کا مطلب جب بیان کیا جاتا ہے کہ وحی نازل ہوئی تو ذہن میں فوراً یہ آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے، جبکہ اگر ہم قرآن اور حدیث کی سٹیٹمنٹس کو دیکھیں اور قرآن حدیث کے مختلف ٹاپکس کو دیکھیں تو ہمارے سامنے یہ بات کھل کے آ جائے گی کہ صرف ایک طریقہ نہیں تھا بلکہ 6 ایسے طریقے تھے جن کے ذریعے سے وحی کو نازل کیا گیا۔ آج کے سبق کے اندر ہم وحی کے ان 6 طریقوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو پہلا طریقہ وحی کے اترنے کا یہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جب مجھ پر وحی نازل ہوتی تھی تو مجھے اس طرح آواز آتی تھی جس طرح گھنٹی بج رہی ہو۔ اب یہاں پر تھوڑا سا یہ سوچنا چاہیے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ وداؤٹ نالج ہم قرآن حدیث کو سمجھ سکتے ہیں، ان سے سوال کیا جائے کہ گھنٹی بجنے کا کیا مطلب ہے، تو وہ تو یہی کہیں گے کہ گھنٹی جس طرح بج رہی ہوتی ہے اس طرح گھنٹی بجا کرتی تھی، جبکہ یہ مطلب بالکل غلط ہے۔ گھنٹی بجنے کا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ دیکھیے، جس طرح کسی شخص کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں بندہ شیر کی طرح ہے، اب اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ بندہ شیر بن گیا، بلکہ ہم بہادری کے اندر اس کی مثال شیر کی طرح دے رہے ہو۔ تو یہاں پر حدیث شریف کے اندر جو حضور نے فرمایا کہ مجھے پہلی قسم کا جو طریقہ تھا وحی اترنے کا، اس میں گھنٹی کی طرح آواز محسوس ہوتی تھی، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہاں پر گھنٹی کی آواز آتی تھی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح گھنٹی بجتی ہے اور مسلسل بجتی ہے، یعنی وہ رکتی نہیں ہے، مسلسل اس کے اندر بجنا ہوتا ہے، اسی طرح جب وحی اترتی تھی تو وہ بھی مسلسل اترتی تھی، ٹھیک ہے نا؟ یعنی جس طرح گھنٹی مسلسل بج رہی ہوتی ہے اسی طرح حضور نے تشبیہ دی ہے، فرمایا کہ وحی کے اترنے کا انداز بھی اس طرح مسلسل تھا جس طرح گھنٹی مسلسل بجتی ہے۔ اور اس طریقے کے بارے میں حضور رحمت کائنات فرمایا کرتے تھے کہ یہ طریقہ سب سے زیادہ مشکل ہوتا تھا میرے اوپر۔ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ دیکھیے، جس طریقے سے اگر آپ گفتگو کریں کسی سے، آپ کے سامنے بندہ ہو تو آپ انتہائی آسانی کے ساتھ گفتگو کر سکتے، لیکن جب کبھی کوئی بندہ آپ کے سامنے نہ ہو اور صرف آپ کو آواز آ رہی ہو تو اس صورت میں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اس صورت کے اندر سامنے حضرت جبرائیل نہیں آیا کرتے تھے، بلکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی آواز یا حضرت جبرائیل کی آواز آیا کرتی تھی صرف، اور وہ مسلسل آواز ہوتی تھی، جس کی وجہ سے آپ ایک تو اللہ تعالیٰ کا جو کلام تھا اس کا اتنا جلال ہوتا تھا کہ اس کی وجہ سے آپ پر خوف طاری ہو جاتا تھا، اور دوسرا یہ جو پہلا طریقہ تھا وحی کے اترنے کا کہ جس میں سامنے کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، یہ طریقہ بھی بوجھ ڈالتا تھا۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ میں نے سخت سردی کے موسم میں دیکھا کہ حضور پر وحی نازل ہوئی اور حضور کو پسینہ آیا ہوا تھا، یعنی سردی کے موسم میں پسینہ نہیں آتا انسان کو، ہاں تبھی آتا ہے جب کسی چیز کا بوجھ پڑ رہا ہو اس میں۔ تو فرماتی ہیں کہ سخت سردی کے موسم میں جب وحی اترتی تھی اور یہ پہلی والی صورت، یعنی کوئی بھی سامنے نہیں ہوتا تھا، صرف آواز آیا کرتی تھی، تو حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی کہ میں نے سخت سردی کے موسم میں حضور کے چہرہ انور پر پسینہ دیکھا۔ اور مجھے بات یاد آ گئی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک اس قدر خوشبودار ہوا کرتا تھا کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابیہ ہیں، انہوں نے کچھ پسینہ ایک شیشی کے اندر محفوظ کیا حضور کا، تو حضور نے جب پوچھا تو وہ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، میرے بیٹے انس کی شادی ہوگی تو یہ پسینہ میں اپنے بیٹے انس کو خوشبو کے طور پہ استعمال کرواؤں گی۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جب حضرت انس کی شادی ہوئی اور حضرت ام سلیم نے وہ پسینہ اپنے بیٹے انس کے ماتھے پہ لگایا تو اس قدر خوشبو پھیلی اس علاقے میں کہ سب لوگ پوچھنے لگے کہ انس تو نے کون سی خوشبو استعمال کی۔
اور پھر اس سے بڑھ کے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 7 نسلوں تک جو بھی بچہ اور بچی پیدا ہوتا تھا اس کے ماتھے سے وہی خوشبو آیا کرتی تھی۔ یہ برکات ہیں حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پسینہ مبارک۔ تو خیر ہم بات کر رہے تھے وحی کے پہلے طریقے کے بارے میں۔ تو یہ پہلا طریقہ سب سے مشکل ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح ایک صحابی کہتے ہیں حضور ایک اونٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ پر وحی نازل ہوئی، اور یہ پہلے ہی طریقے پر وحی نازل ہوئی، تو فرماتے ہیں کہ اس اونٹ پہ اتنا بوجھ پڑا کہ وہ اونٹ زمین پہ بیٹھ گیا۔ تو وحی اترنے کا پہلا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف آواز آیا کرتی۔ دوسرا طریقہ وحی کے اترنے کا یہ ہوتا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی انسانی صورت میں تشریف لایا کرتے تھے، اور حضور کے مشہور صحابی ہیں حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت ہی خوبصورت تھے، اس قدر خوبصورت اور حسین تھے کہ جب مدینہ کی گلیوں میں چلتے تھے تو اپنے چہرے کو چھپا کے چلتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے مجھے اتنا حسن عطا کیا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ مدینہ کی گلیوں میں کوئی اس حسن پر فریفتہ نہ ہو جائے۔ خیر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل مبارک میں آیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ مختلف اور صورتیں بھی ہوتی تھیں جس میں حضرت جبرائیل تشریف لایا کرتے تھے، یعنی دوسری صورت وہی نازل ہونے کی یہ ہوا کرتی تھی کہ حضرت جبرائیل کسی انسانی شکل میں آیا کرتے تھے، اور حضور فرماتے ہیں یہ طریقہ سب سے زیادہ آسان ہوتا تھا مجھ پر، کیونکہ حضرت جبرائیل سامنے آ کے بیٹھ جاتے تھے اور مجھے وحی کے الفاظ سنا دیا کرتے تھے۔ تیسرا طریقہ وحی کے اترنے کا یہ ہوتا تھا کہ حضرت جبرائیل اپنی اصلی شکل میں تشریف لاتے، اور یہ صرف 2 موقع پر پیش آیا ہے۔ پہلا موقع جب حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائش کی تھی حضرت جبرائیل سے کہ میں تمہیں اصلی حالت میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو اس صورت میں حضرت جبرائیل کو اصلی حالت میں دیکھا گیا، جبکہ دوسری صورت جو تھی وہ معراج کے موقع پہ تھی کہ حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا۔ تو کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ تو حضرت جبرائیل کیسے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جبرائیل کے پاؤں زمین پہ تھے اور ان کا سر آسمان کے ساتھ لگ رہا تھا، اور ان کے 600 پر میں نے دیکھے ہیں، یعنی اس قدر بڑے فرشتے ہیں۔ اور واقعتاً اللہ کے فرشتے اس قدر بڑے ہیں۔ اللہ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے جس کے بارے میں حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ وہ فرشتہ اس قدر بڑا ہے کہ اس فرشتے کے انگوٹھے کا ناخن اتنا بڑا ہے کہ اگر اس کے ناخن پہ دنیا کے سمندروں کا سارا پانی رکھا جائے تو ایک قطرہ بھی نیچے زمین پہ نہیں گرے گا۔ اس انگوٹھے کا کیا عالم ہوگا جو اتنا بڑا ہے، اور پھر جس فرشتے کا ناخن اتنا بڑا ہو وہ فرشتہ خود کتنا بڑا ہوگا۔ جب فرشتہ اتنا بڑا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کس قدر بڑی ہوگی۔ لہٰذا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں سامنے آئے، اور یہ صرف 2 مقام پر ہوا ہے۔ چوتھی صورت وحی کے اترنے کی یہ ہوتی تھی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب آیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور جو بھی خواب دیکھتے تھے صبح وہ اسی طرح سچ ہو جاتا تھا، یعنی آپ کو خواب کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں وحی کی گئیں، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح ایک مشہور واقعہ ہے کہ جب ایک یہودیہ عورت نے آپ علیہ السلام پر جادو کر دیا تھا، تو اس جادو کی اطلاع آپ کو وحی کے ذریعے دی گئی، لیکن خواب میں دی گئی۔ خواب میں آپ کو دکھایا گیا کہ فلاں عورت نے آپ پر جادو کیا ہے، اور وہ جادو کر کے فلاں کنویں کے اندر اس نے فلاں چیز پھینک دی ہے۔ اب یہ وحی تو اتری ہے لیکن یہ خواب کی صورت میں آپ پر اتری ہے۔ 5واں طریقہ وحی کے اترنے کا یہ ہوتا تھا کہ جس میں ڈائریکٹ اللہ خطاب کرتا تھا، اللہ بات کرتا تھا، اور جس طرح حضرت موسیٰ کے بارے میں مشہور ہے کہ حضرت موسیٰ سے ڈائریکٹ اللہ رب العزت بات کیا کرتے تھے، اس لیے حضرت موسیٰ کا لقب موسیٰ کلیم اللہ ہے، یعنی موسیٰ وہ موسیٰ جو اللہ سے گفتگو کرتا ہے۔ تو یہ موقع حضور کے لیے صرف معراج کے وقت پیش آیا، یعنی معراج کے موقع پہ ڈائریکٹ اللہ سے گفتگو کی ہے، اور اس دوران درمیان میں کوئی بھی واسطہ نہیں تھا، یعنی 5واں طریقہ وحی کا یہ ہوتا تھا کہ اللہ ڈائریکٹلی بات کرتا ہے۔ 6واں طریقہ وحی کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دل کے اندر یہ بات ڈال دیتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر اللہ نے یہ بات ڈال دی کہ یہ بات کس طریقے سے ہے، اور اس کے بارے میں بہت ساری احادیث مبارکہ موجود ہیں کہ جس طرح حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو یہ وحی دی، اور حضرت جبرائیل نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس وقت تک بندہ اس دنیا سے نہیں جاتا جب تک وہ
اپنا رزق پورا نہ کر لے. اور یہ بات ظاہری بات ہے کسی قرآن کی آیت میں نہیں ہے, کہیں حدیث شریف کی سٹیٹمنٹ نہیں ہے. اب وہ جو حدیث شریف کی سٹیٹمنٹ بنی ہے تو وہ اس وحی کے ذریعے سے بنی ہے جو آپ کے دل میں ڈالی گئی. تو لہٰذا یہ وحی کے 6 طریقے تھے کہ ان 6 طریقوں پر وحی نازل ہوا کرتی تھی. رزق کا جہاں تک معاملہ ہے تو یاد رکھیے 2 چیزیں ایسی ہیں جو بہت ہی بہادر ہیں. ان میں سے ایک موت ہے اور دوسری چیز رزق ہے. یعنی انسان جہاں کہیں بھی ہو یہ دونوں چیزیں انسان کو ملتی ہیں, یہ پہنچ جاتی ہیں انسان کے پاس. یہ دونوں چیزیں انسان کے پیچھے پیچھے بھاگتی ہیں, موت بھی بھاگتی ہے اور انسان کا رزق بھی بھاگتا ہے. بلکہ عجیب بات آپ کو بتاؤں کہ موت سے زیادہ انسان کا رزق بہادر ہے, کہ فرمایا کہ انسان اس وقت تک نہیں مرتا جب تک وہ اپنا رزق پورا نہ کر. اس لیے رزق کے معاملے میں جتنے بھی معاملات ہیں ہم اللہ کے ذمہ چھوڑ دیں, کیونکہ رازق اللہ ہے, اس نے دنیا میں بھیجا ہے تو وہ رزق کا بندوبست بھی کرتا ہے. البتہ رزق کے اندر برکت لانے کے لیے مختلف طریقے بتائے جاتے ہیں, جس کے بارے میں ایک حدیث شریف کے اندر فرمایا کہ جو بندہ مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھنے کا معمول رکھے گا, یعنی پابندی سے سورہ واقعہ پڑھے گا, کبھی بھی اللہ تعالیٰ اسے فاقہ نہیں دیں گے, رزق کے اندر فاقہ نہیں دیں گے. اور یاد رکھیں رزق کا مطلب صرف کھانا پینا نہیں ہوتا, بلکہ رزق کے اندر انسان کا لباس بھی آتا ہے, انسان کا مکان بھی آتا ہے, اور انسان کی دنیا کی ضروریات بھی آتی ہیں. یعنی جو بندہ مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھے گا پابندی سے, اللہ تعالیٰ کبھی بھی ان چیزوں کے اندر اسے تنگی نہیں دیں گے. تو لہٰذا اس چیز کی بھی کوشش فرما لیں کہ مغرب کے بعد 2 صفوں کی صورت ہے, مغرب کے بعد سورہ واقعہ خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی اس پہ موٹیویٹ کیا کریں. تو لہٰذا یہ 6 طریقے تھے جن طریقوں سے وحی نازل ہوا کرتی تھی. یہاں پر ایک دوسری بات ذہن میں آپ نے یہ بٹھانی ہے کہ ایک وحی تو وہ ہے جو ہم تلاوت کرتے ہیں, جبکہ دوسری وحی وہ ہے جو حضور پر نازل ہوئی ہے. یعنی ہم نے پڑھا نا یہ حضور پر نازل ہوتی تھی ان صورتوں میں, تو وہ حدیث شریف ہے, یعنی حدیث شریف کی ہم تلاوت نہیں کرتے. اب فرق کیا ہوگا دونوں میں؟ یعنی قرآن کی تو سٹیٹمنٹ ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. پیغمبر آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں بولتے, جس کا ترجمہ ہے کہ جو بھی آپ بولتے ہیں آپ اللہ کے حکم سے بولتے ہیں. لہٰذا قرآن بھی وہی ہے اور حدیث مبارکہ بھی وہی ہے. یعنی حضور نے اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں بولا, جو اللہ نے کہا وہی بولے. فرق کیسے کریں گے؟ قرآن پاک کے الفاظ اور معانی دونوں اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں, یعنی قرآن کا لفظ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور قرآن کا جو معنی ہے, جو اس کے میننگز بنتے ہیں, وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. جبکہ حدیث شریف کے اندر یہ ہوتا ہے میننگز تو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں, جبکہ الفاظ حضرت جبرائیل یا حضور کی طرف سے ہوتے ہیں. ان دونوں میں ہم فرق یوں کر سکتے ہیں. تو لہٰذا جس طرح قرآن پاک ضروری ہے اسی طرح حدیث مبارکہ بھی ضروری ہے. قرآن پاک کے اندر بیسک ٹرمینالوجیز بتائی گئی ہیں, اصول بتائے گئے ہیں. جس طرح نماز کا حکم دیا گیا ہے, نماز فرض ہے, لیکن نماز کا طریقہ کتنی رکھتے ہیں, کس وقت پڑھنی ہے, یہ تمام تر چیزیں اس وحی کے ذریعے سے بتائی گئی ہیں جسے ہم حدیث کہتے ہیں. تو لہٰذا قرآن اور حدیث دونوں لازم ملزوم ہیں, دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. لہٰذا جس بندے نے قرآن کو حدیث کے بغیر سمجھنے کی کوشش کی ہے وہ گمراہ تو ہوا ہے, کامیابی کی راہ پہ کبھی بھی وہ نہیں چلا. تو لہٰذا آج کے سبق کے اندر وحی کے 6 طریقے جو حضور پر وحی اترتی تھی, اور دوسری بات قرآن بھی وحی اور حدیث شریف بھی وحی ہے, ہم نے پڑھ لیے. کل سے انشاءاللہ قرآن پاک کا تعارف ہم شروع کر دیں گے. جزاکم اللہ خیر.